بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم ہمارے معزز اور محترم مشارکین حضرات، الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماضی سے ہفتہ واری دعوتی تربیتی ورکشاپ کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور آپ کے درمیان مختلف موضوعات پر مختلف دعات نے اپنے تجربات کی روشنی میں قرآنی آیات، حدیث نبوی میں بہت ساری باتیں آپ کے درمیان کی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تبلیغ، دعوت، شہادت، اصلاح، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ الحمدللہ تبلیغ، دعوت، شہادت، اصلاح کے تعلق سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن بطور مذاکرے کے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ تبلیغ، دعوت، شہادت کے اس تعلق سے کچھ آپس میں مذاکرہ کر لیا جائے۔ پھر کہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر یہ 4 الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں: ایک تبلیغ، دوسرا دعوت، تیسرا شہادت، چوتھا اصلاح۔ چنانچہ سب سے پہلے تبلیغ کے تعلق سے تھوڑا سا ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے: یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: یا ایھا رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ آپ کی رب کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن نازل کیا، اور دوسری احادیث مبارکہ بھی قرآن کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ ما انزل الیک من ربک کے اندر قرآن اور حدیث دونوں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا کہ آپ قرآن کو پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کہ آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے مقصد کو ہی بیان کیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ پر جو کچھ نازل کیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک پہنچاتے رہے۔ یہ پہنچانا کہاں ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا: واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو یہاں جو الناس سے مراد وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حفاظت کس سے کی جاتی ہے؟ جس کے بارے میں خدشہ ہو، ڈر ہو کہ یہ آدمی نقصان پہنچائے گا، یہ آدمی ہم پر حملہ کر دے گا، اس کی طرف سے کسی طرح سے ہمارے اوپر زیادتی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جس کے بارے میں ڈر اور خوف ہو، اس کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر میرے پیغام کو پہنچائیے، اس سے حفاظت میں کرواؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کون لوگ تھے؟ آیا وہ صحابہ جو ایمان لا چکے تھے وہ تھے، یا کفار و مشرکین جو ایمان نہیں لائے تھے وہ تھے؟ اگر ہم آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان، مال، وقت، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ جو کفار و مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے جلنے کے اندر ہر چیز سے خوب اچھی طرح متاثر تھے، اس سب کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو وہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، وہ کون لوگ تھے؟
ظاہر سی بات ہے وہ کفار و مشرکین تھے. چانچہ یہ جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یہاں ناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، یعنی کفار و مشرکین ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے بھیجے پاک کلام قرآن شریف پر ایمان نہیں لاتے. گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے اس کو جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے بھیجنے کا مقصد پورا نہیں کیا. اور واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. یعنی ان آیات کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک لے کے جائیں گے تو اگر وہ لوگ آپ پر حملہ کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے خلاف غلط پلاننگیں بنائیں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب میں اللہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے آپ کی حفاظت کروں گا، آپ پہنچا دیجیے. گویا کہ الناس سے مراد کفار و مشرکین ہے. چانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے میدان عرفات میں صحابہ کو جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان ایک لمبا خطبہ دیا، اور سب سے آخر میں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا حل بلغت رسالت ربی، کیا ہے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کے سارے پیغامات تم تک پہنچا دیے؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ، کہ آپ نے اللہ کے سارے پیغامات ہم تک پہنچا دیے، اللہ کی جتنی امانتیں آپ کے پاس تھی ساری امانتیں آپ نے ہم تک پہنچا دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب سن لو، جن لوگوں تک میں نے اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں اور جن لوگوں کو میں نے اللہ نے جو امانتیں مجھے دی تھی، میں نے جن لوگوں کو یہ امانتیں دی ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جن لوگوں تک یہ امانتیں اور جن لوگوں تک اللہ کے پیغام نہیں پہنچا ان لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچائے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح سے ملے گی کہ میدان عرفات میں صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کی بتائی جاتی ہے. اور اب بھی فی الحال آپ اگر سعودی عربیہ کا سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، معلوم کریں گے کہ وہاں صحابہ کی کتنی قبریں مکہ مدینہ اور مکہ مدینہ کے اطراف میں ملتی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف 10,000 کم و بیش صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. پھر سوال ہوتا ہے آخر 1,24,000 میں سے 10,000 نکال دیتے ہیں تو 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ سیرت کی کتابوں میں، حکایات صحابہ میں جو ہے یہ باتیں ملتی ہیں کہ 1,24,000 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی اپنے طور پر پوری کوشش کرنے لگے. چانچہ یہی وجہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں یا ہم تک جو قرآن پہنچا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو پہنچایا ہوگا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں نازل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہندوستان میں تشریف نہیں لائے، آخر یہ دین کہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یا ہم لوگ قرآن کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر صحابہ تک پہنچایا. پھر اللہ کے رسول نے آخری وقت میں صحابہ کو جو ذمہ داری دی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جن لوگوں تک میں نے یہ پیغام پہنچایا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان لوگوں تک پہنچائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے پیغام کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں. پہل کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن اور حدیث کو خود پڑھنے، خود سمجھنے، خود اس پہ عمل کرنے اور اس کو اللہ کے ایک ایک بندوں تک بطور خاص کفار و مشرکین تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم سب یہ طے کریں
کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق، تابعین تبع تابعین اکابرین اسلاف بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہم بھی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے پیغام یعنی قرآن حدیث کو اللہ کے ایک ایک بندے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، ہر ایک بندے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک ہے تبلیغ جس کے معنی آتے ہیں پہنچانا، اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری بھی انشاءاللہ ہم بھی پہنچائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے دعوت۔ دعوت بھی مصدر ہے، دعوت کے لوگ معنی آتے ہیں بلانا، اور لفظ دعوت بھی قرآن کریم کے اندر مختلف اشتقاق کے ساتھ تقریباً کم و بیش 213 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر لفظ دعوت دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک دعا کے معنی میں اور دوسرا ندا کے معنی میں۔ دعوت کو ندا کے معنی میں تقریباً 42 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ایک آیت ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بھلی بات، پیاری بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایسے ہی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلائیے، ادعو آپ بلائیے، الى سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ بلائیے، ادعو یہ عمل کا صیغہ ہے، اور ہم سب اگر قواعد سے گرامر سے واقف ہیں تو معلوم ہے کہ امر وجوب کو چاہتا ہے، گویا کہ بلانا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلانا واجب و ضروری تھا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک بلاتے رہے، تو اللہ نے کہا ادعو آپ بلائیے، الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اپنے گفتگو کے اندر نرماہٹ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مجادلے کی کوئی شکل پیش آ جائے تو احسن طریقے سے کرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اور چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلانے والے عمل کو یعنی اس دعوت والے عمل کو سب سے محبوب عمل قرار دیا، اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بھلی بات اور اس شخص سے پیاری بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور کیسے بلائے؟ اس میں بلانے کے 3 طریقے بتائے کہ بلانے میں ہمیں 3 چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ نمبر 1 حکمت کو اختیار کرنا ہے، اور حکمت نام ہے موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کا۔ الحمدللہ جو حضرات جو احباب ہمارے دعوتی فیلڈ میں ہیں ان کا خوب تجربہ ہے کہ ان کے سامنے مدعو جیسے ہوتے ہیں دائی ہمارے اسی اعتبار سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، بات کی شروعات کرتے ہیں، اور بسا اوقات انسان بہت کچھ پلاننگ کرتا ہے کہ میں ان سے یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا، لیکن سامنے جب مدعو سے ملاقات ہوتی ہے تو حکمتاً اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، بات اس سے ایسے کی جانی چاہیے۔ بہرکیف ہمیں اللہ کی راستے کی طرف بلانا ہے، کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت نام ہے موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کا۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اپنے گفتگو کے اندر نرماہٹ، یعنی مدعو کو واقعی ایسا لگے کہ ہمارا ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے جو ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مدعو ہمارا ماننے کو تیار نہ ہو، سوال پہ سوال کیے جا رہا ہو، بحث و مباحثے کی شکلیں آ رہی ہوں، تو ہمیں احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا ہے۔ اور احسن طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس سے حجت کرنے کے بجائے، کر دلیلی کے بجائے، اپنی بات اس کو منوانے کے بجائے
من سقط نجا کے تحت اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں خاموش ہو جانا ہے. من سقط نجا، جو خاموش ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے. وہ خاموش ہو جانا ہے، خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلا جانا ہے. پھر ان سے کہنا ہے بھائی صاحب چلے ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ مزید بات کریں گے. بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا حکم دیا، یعنی دعوت کا حکم دیا. چنانچہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے، جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اللہ کی طرف بلائیں. تو یہ دوسرا لفظ تھا دعوت. پہلا لفظ تھا تبلیغ، دوسرا لفظ ہے یہ دعوت. تبلیغ اور دعوت میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس کو سمجھیے. ہم لوگ ایک ہی معنی میں دونوں کو استعمال کرتے ہیں تبلیغ، لیکن تبلیغ میں اور دعوت میں تھوڑا سا فرق ہے. تبلیغ کے لغوی معنی تھا پہنچانا، دعوت کے معنی آتے ہیں بلانا. آپ اس کو آپ موٹی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاں شادی ہو، مان لیے زید کے ہاں شادی ہوئی اور اس کا پڑوسی ایک عمر بھی ہے ایک خالد بھی ہے. اب زید عمر کیا گیا اور اپنے شادی کے جو پروگرام ہے اس کی پوری تفصیل زید نے عمر کو بتایا کہ جو ہے میری یہاں شادی ہے فلاں تاریخ کو، میری بہن کی شادی ہے، اتنے مہمان آئیں گے، ایسے ایسے ہوگا. لیکن اس نے اس کو دعوت نہیں دی کہ آپ بھی تشریف لائیے، آپ پروگرام میں شریک ہوئیے، مہمانوں کو کھانا کھلائیے اور پھر آپ بھی کھا کے روانہ ہوئیے. ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ صرف اس کو یہ کہا، اپنے شادی کے پروگرام کی پوری تفصیل ان کو بتائی. تو گویا کہ زید نے عمر کے سامنے صرف تبلیغ کیا، اس کو دعوت نہیں دی. چنانچہ ہمارا، آپ کا، ہمارے گاؤں سماج کا، ہر ایک کا یہ تجربہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی آدمی تک یہ میسج، یہ پیغام پہنچایا جائے کہ فلاں کی شادی ہے، لیکن اگر اس کو بلایا نہ جائے تو عامةً لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بغیر بلائے کون جاتا ہے، چنانچہ میں نہیں جاؤں گا. تو زید نے عمر کو اپنے یہاں جو شادی ہو رہی ہے شادی کی پوری تفصیل بتائی، پورا پروگرام بتایا، لیکن چونکہ اس نے اس کو دعوت نہیں دیا، صرف تبلیغ کیا، اس لیے وہ عمر اس کے شادی میں آمد شریک ہوتا اور نہیں آئے گا. اس کے مقابلے میں زید خالد کے پاس گیا اور خالد سے کو شادی کی پوری تفصیل بتائی، پورا پروگرام بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے، مہمانوں کا استقبال کریں گے اور نکاح میں شریک ہوں گے، مہمانوں کو کھانا کھلا کر پھر آپ بھی کھانا کھا لیں گے، انشاءاللہ کھانا کھا کے آپ جائیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے زید نے خالد کو باضابطہ دعوت دی ہے، اس لیے زید خالد نہ چاہتے ہوئے بھی زید کی ہاں شادی میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا. اب اگر زید خالد عمر کے پاس جائے کہ بھائی زید کے ہاں شادی ہے، چلو ہم لوگ چلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے چونکہ عمر کو صرف تبلیغ کیا گیا تھا، عمر کو صرف پیغام پہنچایا گیا تھا، اس کو دعوت نہیں دی گئی تھی، اس لیے عمر یہ کہے گا کہ نہیں بھائی رہنے دیجیے، ہمیں بولا معلوم تو مجھے بھی ہے کہ زید کے یہاں شادی ہے، لیکن چونکہ مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے اس لیے میں نہیں جا پاؤں گا. اور خالد جو ہے چونکہ اس کو دعوت دی گئی ہے اس لیے وہ آنے کی کوشش کرے گا. بلکہ اس موٹی سی مثال سے بات خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر پیغام صرف پہنچایا جائے، اس کو باضابطہ بلایا نہ جائے، تو شاید کہ برادران وطن اسلام میں داخل نہیں ہو پائیں گے. بہرکیف تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام پہنچانا بھی ہے اور باضابطہ بلانا بھی ہے، یعنی اللہ کے ایک ایک بندوں کے سامنے توحید، رسالت، آخرت کو حکمت کے ساتھ اپنی گفتگو کے اندر نرماہٹ کے ساتھ پیش بھی کرنا ہے. اگر توحید، رسالت، آخرت کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو باضابطہ انہیں بنانے کے لیے ان کے سامنے کلمہ شہادت کو ہی پیش کرنا ہے، اور پھر جو ہے اگر اللہ نے ان کی مقدر میں ہدایت لکھی ہوگی وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، دونوں کلمہ پڑھا دینا ہے، اور اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان تک ان کو باضابطہ جو ہے انشاءاللہ بلانا بھی ہے. تو ایک تھا تبلیغ، دوسرا لفظ تھا دعوت، اور تیسرا ایک لفظ ہے شہادت. شہادت کے لغوی معنی آتے ہیں گواہی دینا.
لفظ شہادت بھی قرآن کریم کے اندر ایک نہیں جو ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم کے اندر لفظ شہادت بھی استعمال ہوا ہے. ایک جگہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بحیثیت گواہ لوگوں کے خلاف کھڑے کیے جاؤ. درمیانی امت کی مثال حضرت قاری طیب صلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال، بہت بہت اچھی مثال ایک کتاب میں دی ہے کہ درمیانی امت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چوراہا، جہاں 4 راستے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ چوراہا کہتے ہیں. اس چوراہے پہ جہاں 4 راستے ہو، حکومت ایک ٹریفک پولیس کو رکھتی ہے، اور اس ٹریفک پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع محل کے لحاظ سے ہر چہار جانے والے کو آمد و رفت کی اجازت دیتا رہے. اب اگر وہ ہر چہار جانے والے کو موقع محل کے لحاظ سے آمد و رفت کی اجازت دیتا رہتا ہے تو چاروں طرف کے لوگ آمد و رفت کرتے رہتے ہیں اور کہیں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ ٹریفک پولیس ہر چہار جانے والے کو آمد و رفت کی اجازت دینے کے بجائے اگر وہ ایک طرف لال بتی چلا دے اور 3 طرف ہری بتی جلا دے، اور 3 طرف والے کو جانے کی اجازت دے اور ایک طرف والے کو بریک کر دے، روک دے، اور اس ایک طرف میں جدھر لال بتی چلا دی گئی ہے اس طرف میں ہم اور آپ ہوں، ہماری گاڑی لگی ہو، تو ہم لوگ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کریں گے، اور پھر بے چین بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے. اپنے ڈرائیور سے کہیں گے بھائی دیکھو تو کیا بات ہے، یہاں لگتا ہے جام ہم تو نہیں ہو گیا ہے، جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں گاڑی کھل نہیں رہی ہے، آگے بڑھ نہیں رہی ہے. اب ڈرائیور نکلا باہر دیکھ کے آیا تو اس نے کہا کہ نہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے، 3 طرف والی گاڑیاں آمد و رفت کر رہی ہیں، لوگ آ رہے جا رہے، بس ایک طرف جو ہے نا وہ لال بتی جلائے ہوئے ہے. تو اب وہ پولیس والے کیا کریں گے؟ یا صرف ایک طرف والے کی یاد دے دے، 3 طرف والے کو بریک لگا دے. تو 3 طرف والے لوگ کیا کریں گے؟ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف والا جا رہا ہے اور جو 3 طرف والے لوگ کھڑے ہیں، تو ایسے صورت میں لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے پہلے ڈرائیور آگے خبر دے گا تو پھر ہم بھی نکلیں گے اور دوسری گاڑی والے بھی نکلیں گے، سارے لوگ مل کر جا کر پولیس والے سے سوال کریں گے بھائی یہ کیا سسٹم ہے کہ آپ نے تو ایک طرف والے کے لیے ہری بتی جلا دی اور اس کو جانے کی اجازت دے دیا، اب باقی 3 طرف والے کو آپ بریک لگائے ہوئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی صورت میں یا تو اس سے محبت کے ساتھ ہم سوال کریں گے، اور سوال کر کے وہ اگر یہ کہ بھائی یہ تو میری مرضی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں ایسا کروں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگ ہمارا خون کھولے گا، ہمیں غصہ اٹھے گا. یا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسی وقت پولیس والے کی پٹائی کرنے شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ بہت ساری ویڈیو آتی بھی رہتی ہیں کہ پولیس والے کی پٹائی ہو گئی. یا کچھ اچھے لوگ ہوں گے کہ بھائی صاحب پولیس والے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں، کیس کریں. چنانچہ یا تو اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے یا اس کی پٹائی ہوتی ہے. اب حکومت جب اس کو بلائے گی یا کورٹ میں جب اس کو بلایا جائے گا، جج اس سے پوچھے گا کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی تم ہر 4 جانے والے کو موقع محل کے لحاظ سے آمد و رفت کی اجازت دیتے رہتے، تم نے یہ کیا کیا؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کو جو ذمہ داری ملی تھی وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو وہ مجرم ہوگا. جب مجرم ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا دینے میں یا تو وہ جس عہدے پر ہے اس عہدے سے اس کو نیچے کر دیا جائے گا، یا اس کی چھٹی کر دی جائے گی، اس کو معطل کر دیا جائے گا، اس کی نوکری ختم کر دی جائے گی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امت مسلمہ کی مثال بالکل ایسی ہی دی ہے جیسے کہ ایک چوراہے پہ ٹریفک پولیس. یعنی ہم امت مسلمہ کو اللہ نے درمیانی امت بنایا، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر 4 جانے والے کو تک اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. ہر 4 جانے والے کے سامنے اللہ کے ایک بندوں کے سامنے ہماری ذمہ داری تھی
کہ ہم ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کے رسول کا تعارف کرائیں، اللہ کے بھیجے پاک کلام قرآن شریف کا تعارف کرائیں، مرنے کے بعد کی زندگی بتائیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ کا تعارف کرائیں۔ یہ ہمارا کام تھا، یہ ہماری ڈیوٹی تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف مسلمان کرتے رہے کہ ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، مسلمانوں کے پاس جانی چاہیے، مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے، بس یہی کرتے رہے۔ باقی ہندوؤں کو، یہودیوں کو، بدھسٹوں کو، جینیوں کو یا اور جو دیگر لوگ ہیں، ہم نے ان تک اللہ کے اس دین کو نہیں پہنچایا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے، آپ کسی بھی ویکتی، کسی بھی انسان، کسی منوس سے معلوم کریں کہ بھائی صاحب آپ کو کیا چاہیے، سورگ چاہیے، نرک چاہیے، جنت چاہیے، جہنم چاہیے، تو آپ کو دنیا کا ہر فرد یہی جواب دے گا کہ بھائی مجھے سورگ چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، مجھے جہنم نہیں چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنت میں ہر ایک کو جانا ہے، سورگ میں ہر ایک کو جانا ہے، تو سورگ میں جو جانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ کس کو معلوم ہے؟ ہم مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سورگ میں کیسے جائیں گے، اس کا طریقہ جن کو معلوم نہیں ان کو ہم بتائیں۔ ہم نے بتایا؟ ہم نے نہیں بتایا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے صرف مسلمان کرتے رہے۔ یعنی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ٹریفک پولیس والا صرف ایک طرف والے کو جانے کی یاد دیتا رہا اور تین طرف والے کے لیے لال بتی جلا کے رکھا۔ اب تین طرف والے نے کیا کیا؟ یا تو اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا یا اس کی وہیں کٹائی شروع کر دی۔ میرے بزرگوں، ہمارا حال کیا ہے، پوری امت مسلمہ کا حال کیا ہے، یہ اس سے ہم اور آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ کہنے کی اور سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں بطور خاص پوری دنیا میں، اور بطور خاص ہم لوگ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والا چاہے پڑھا لکھا مسلمان ہو یا البر جاہر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کسی اونچے پوسٹ پر ہو یا ٹھیلا چلانے والا، رکشہ چلانے والا بیچارہ معمولی درجے کا آدمی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ملک کے حالات، مسائل، پریشانیاں، مصیبتوں کا تذکرہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حالات ایسے بس سے بدتر ہو گئے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ الحمدللہ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ جو حالات آئے ہیں اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امت وسط بنا کر بھیجا تھا اور ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے ایک ایک بندوں تک پہنچائیں، چونکہ ہم نے نہیں پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں یہ برادران وطن ہمارے پر ان جیسے حالات، مسائل، پریشانی، مصیبتوں کو لائیں۔ بلکہ یہی نہیں، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب ان کفار و مشرکین سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم تک، تمہارے سامنے کسی نے میرا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا، میرے محبوب کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا، میرے بھیجے ہوئے پاک کلام قرآن شریف کا تعارف کس نے کرایا کہ نہیں کرایا، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے کسی نے ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ تو اس وقت وہ کفار و مشرکین انکار کریں گے کہ اللہ نہیں، ہم کو تو کسی نے نہیں ڈرایا، ہم کو تو کسی نے آپ کا تعارف نہیں کرایا، آپ کے محبوب کا کسی نے تعارف نہیں کرایا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بحیثیت گواہ ہم امت مسلمہ کو ان کفار و مشرکین کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گواہی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پہ موجود ہوتا ہے، جس نے معاملات کو اور فسادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اپنی کانوں سے سنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے گواہی وہی دے گا۔ یہ دنیا کے کورٹ نہیں ہے کہ یہاں جھوٹی گواہی بھی چلے گی اور جھوٹی جو ہے اور رشوت بھی چلے گی اور دیگر معاملات بھی ہوں گے، ایسا وہ نظام نہیں ہے۔ وہاں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے کیا جائے گا۔ چانچہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بحیثیت گواہ کے اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کے خلاف ہم تمام امت مسلمہ کو کھڑا کریں گے۔ اس وقت ہم کس منہ سے گواہی دیں گے، کیسے گواہی دیں گے؟ اگر ہم نے اللہ کے بندوں ان کفار و مشرکین تک اللہ کے پیغام نہیں پہنچایا تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ گویا کہ اگر واقعی ہم گواہ بننا چاہتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بحیثیت گواہ کھڑا کرے گا تو ہم ان کے خلاف گواہی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کو پہنچانا پڑے گا۔ اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث
اور صدر المدرسین تھے۔ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب بخاری کی شرح تحفۃ القاری کے اندر جو کتاب الایمان ہے اس کے اندر وہ جو حدیث، پہلی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو شہادت اللہ الہ الا اللہ میں باضابطہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 21 پہ اس کی وضاحت کی ہے کہ شہادت سے مراد صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، صرف وحدانیت کا اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ باضابطہ کفار و مشرکین جو جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے ان کے سامنے اللہ کے اس دین کو پہنچانا ہے، اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کے رسول کا تعارف کرانا ہے، اللہ کے بھیجے پاک کلام کا تعارف کرانا ہے۔ اگر وہ ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے گواہی دینا ہے کہ بھائی آپ مانیے نہ مانیے، میں تو مانتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری کے اندر باضابطہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے ضمن میں اس کی صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے توحید رسالت آخرت کو پیش کرنا ہے، اگر وہ انکار کرے تو ان کے سامنے گواہی دینا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر اللہ ہمیں کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا، وہ انکار کرے گا تو پھر ہم گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کے سامنے توحید رسالت آخرت کو پیش کیا تھا، اور لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، میں نے ان کے سامنے گواہی بھی دی تھی۔ بلکہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین جن کے تک اب تک یہ دین نہیں پہنچا ہے، جو ایک اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پاک کلام قرآن شریف کو اللہ کے بھیجا ہوا پاک کلام نہیں مانتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک ان ساری چیزوں پہنچائیں۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے گواہی دیں، باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے، دعوت بھی ہم تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت گواہ کل قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہونے کو تیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ایک ایک بندوں تک اللہ کے ایک پیغام کو پہنچانا پڑے گا۔ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا اور اکثر بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ کہ تبلیغ بھی غیر مسلموں میں، اور چونکہ واللہ یعصمک من الناس، الناس سے مراد کفار و مشرکین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین ہی کی طرف سے خدشہ تھا، ڈر تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو تبلیغ بھی غیر مسلموں میں، اور ادعو الی سبیل ربک کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائی، یعنی جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے راستے پہ ہیں ان کو اللہ نے اپنے راستے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد بھی کفار و مشرکین ہیں۔ اور تیسرا بحثت گواہ ہونے کے، کل قیامت کے دن ہم لوگ جو کھڑے کیے جائیں گے وہ بھی کفار و مشرکین کے خلاف کھڑے کیے جائیں گے، تو ہمیں بحثت گواہ کھڑا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بھی ان کفار و مشرکین تک اللہ کے دین کو پہنچانا پڑے گا۔ تو تبلیغ بھی کفار و مشرکین میں، دعوت بھی کفار و مشرکین میں، اور شہادت بھی گواہی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا کفار و مشرکین کے خلاف ہے۔ تو ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کا کیا کریں گے؟ کیا مسلمان جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، مسلمان جن کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، مسلمان جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر اپنی منمرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کو گناہ کرتے ہوئے چھوڑ دیں، اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیں، یعنی اس کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ چوتھا لفظ جو ہے اصلاح ہے۔ اصلاح کے لغوی معنی آتے ہیں درست کرنا، صحیح کرنا، یعنی ایک لوہا جس کو آپ نے پانی میں چھوڑ دیا، یا آپ نے اس لوہے کی حفاظت نہیں کی، تو اس لوہے پر پانی اور مٹی پڑنے کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ اس لوہے میں زنگ لگ گیا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اپنے مکان میں استعمال کرنا چاہیں، یا اس لوہے کا کوئی ہتھیار بنانا چاہیں، کوئی اوزار بنانا چاہیں تو آپ نہیں بنا سکتے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو آگ میں ڈالیے اور اس زنگ کو دور کیجئے، پھر وہ لوہا کام کے لائق ہوگا تو پھر اس کو کام میں لائیے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
ایک ایمان والا جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ سے بعثت داعی بنا کر بھیجا تھا، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر آن ہر لمحہ اپنے پیارے اللہ کو خوش کرے، اپنے پیارے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندگی، یہ ہمارا کام تھا۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صراط مستقیم کے مطابق گزرنی چاہیے، لیکن اس کے بجائے اگر ہم راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ یقیناً سارے مسلمان آپس میں بھائی، چانچہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ گویا کہ ایک ایمان والا اگر اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اگر وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، اپنے دوسرے مومن بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھائی قرار دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ سنجیدگی سے اپنے گاؤں، سماج، معاشرہ، محلہ، اپنے ضلع کا، اپنے صوبے کا، اپنے اسٹیٹ کا، اپنے اس ملک کا جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اب تک کی جو زندگی ہم تمام امت مسلمہ کی گزری ہے، اس میں 99% صرف مسلمانوں کی اصلاح کی فکر میں ہی گزری ہے۔ 99 بلکہ 99 کیا 100% بھی کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اب تک ہم لوگوں نے تو اب مسلمانوں ہی کی اصلاح کی فکر کیا، ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ آپ چونکہ وقت میرا ختم ہونے والا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ جتنے مدارس قائم ہیں ان مدارس میں کن کے بچے پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کے؟ آپ کا دل کہے گا کہ بھائی مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، 100% پڑھتے ہیں، ایک بھی بچہ غیر مسلموں کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ جتنے مکاتب میں، ہر مسجد میں الحمدللہ مکتب کا نظام چلتا ہے، ان مکاتبوں میں کن کے بچے پڑھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جتنی الحمدللہ بہت ساری خانقاہیں ہندوستان کے اندر ہیں، ان خانقاہوں میں کون لوگ جاتے ہیں؟ مسلمان جاتے ہیں۔ ان خانقاہوں کے علاوہ جتنی تنظیمیں، جتنی تحریکات ہیں، ساری تنظیموں کا کام کیا ہے؟ چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے وہ میں بہار سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں الحمدللہ ایک بڑی تنظیم ہے، بہت معتمد ادارہ ہے امارت شریعہ فرواری شریف پٹنہ ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا جماعت اہل حدیث ہو، یا اور دیگر جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی تحریکات ہیں، ان ساری تنظیموں اور ساری تحریکات کی فکر کیا ہے؟ ان کی فکر بس یہی ہے کہ مسلمان راہ راست پہ جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمان اللہ والا بن جائے۔ بلکہ یہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہر جمعہ کو ائمہ کرام اب جمعہ میں 2 خطبہ دیتے ہیں، پہلے اردو میں خطبہ پیش کرتے ہیں، پھر عربی میں کرتے ہیں۔ تو اردو کا خطبہ جن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد، کہیں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، ایک بہت ہی مضبوط، بہت ہی معتمد، اور اللہ کا شکر ہے خود میرا وقت بھی لگا ہوا ہے، 2 چلہ میں نے لگایا ہے، یعنی تبلیغی جماعت کا نظام، اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کن پہ محنت کی جاتی ہے؟ یہ جماعتیں جاتی ہیں کن کے لیے جاتی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ مسلمانوں کے لیے جاتی ہے۔ گویا کہ اب تک جتنی فکریں ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے، سارے لوگوں نے بس مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ قرآن نے بعثت مومن ہونے کے اور سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے کر اللہ نے ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بھی اصلاح کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ نے ان پر قرآن کو نازل کیا، ان کو ذمہ داری دی کہ آپ اس قرآن کو ان کفار و مشرکین تک پہنچائیے، تو اللہ کے رسول نے ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے کفار و مشرکین کو اللہ کی طرف بلایا، جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے تھے ان کو اللہ کی طرف بلایا،
اور ایسے لگے سن لیں اپنے آپ کو صحابہ کو بھی بحیثیت گواہ کل قیامت دن کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں گے, دعوت کریں گے اور شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے اور اصلاح کا کام بھی کریں گے. ان چاروں الفاظ میں اگر صرف تبلیغ کریں گے تو شہادت چھوٹ جائے گی, اصلاح چھوٹ جائے گی اور دعوت بھی چھوٹ جائے گی. اور اگر صرف شہادت کا کام کریں گے تب بھی مسئلہ ہوگا, صرف اصلاح کا کام کریں گے تب بھی ہم پھنس جائیں گے. اس لیے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو بحیثیت داعی سمجھ کر اپنے تمام کاموں میں ایک نمبر پر دعوت کے کام کو انشاءاللہ ترجیح دیں گے اور اپنے ہر کام کو ہر کام کے کرنے میں دعوت کی نیت کر لیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبلیغ بھی اسی میں آ جائے گا, شہادت بھی اسی میں آ جائے گا اور اصلاح بھی ہو جائے گی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی پیٹ سے جو بحیثیت داعی بنا کر بھیجا ہے تو ہمارا مشن, ہمارا کام بھی دعوتی ہونی چاہیے. اور یہ دعوت والا عمل ایک ایسا عمل ہے جو انسان, جو مسلمان اپنے آپ کو بحیثیت داعیانہ زندگی گزارے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی چاہے جیسے بھی حالات, مسائل, پریشانیاں, مصیبتیں ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انبیاء کی حفاظت کی ہے, صحابہ کی حفاظت کی ہے, تابعین کی حفاظت کی ہے, تبع تابعین, اکابرین, اسلاف, بزرگوں کی ہے, آج کے اس دور میں بھی انبیاء کے کام کو, صحابہ اور تابعین, تبع تابعین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر آج بھی جو لوگ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ واللہ یعصمک من الناس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت دنیا کے اندر بھی کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت داعی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال سے, اپنے ملنے جلنے سے, اپنی شادی بیاہ سے, اپنی تجارت سے اور اپنی تحریر سے, اپنی زبان سے اللہ کے دین کو, اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ جو ہیں ایک دعوتی سفر میں ہیں, ایک مندر میں گئے تھے, وہاں پر جو ہے پجاری جی سے بات ہوئی اور الحمدللہ 2-3 ساتھیوں نے وہاں پر الحمدللہ کلمہ شہادت کی گواہی بھی دی الحمدللہ. اور ادھر آپ کا پروگرام بھی چل رہا تھا. اور اب میں تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ اپنے سوالات کرنا چاہتے ہوں تو وہ سوالات مفتی صاحب سے کر بھی سکتے ہیں. طریقہ ہمارا وہی ہے کہ اپنے رائز ہینڈ کریں گے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے, میں ان کا مائک انمیوٹ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد سوال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا ہفتے واری پروگرام ہوتا ہے اس کا لنک آپ کو مل جاتا ہے. آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گروپس میں اس پروگرام کو آگے پھیلائیں, اپنے اپنے ناموں کو لکھ کر, ان کے اپنے اپنے نمبرات لکھ کر. جیسے ماشاءاللہ آپ نے اس ہفتے دیکھا کہ ہم ہر ہفتے 3-4 ساتھیوں کے نام دیتے ہیں. مفتی مہتاب صاحب بہار سے ہیں, مولانا عمر ناصری صاحب مظفر نگر پلس سے ہیں, میں بمبئی سے ہوں اور سرفراز بھائی ہمارے دہلی سے ہیں. اس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ایک کم از کم عالمی لیول کا ہفتے واری پروگرام ہو اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنا دعوتی سیشن جو ہمارا چلتا تھا وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک آن لائن پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں. شاداب حسن صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کیا جاتا ہے, آپ اپنا سوال کیجیے. جی شاداب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے دعوت کے لحاظ سے ابھی جو ہمارے مولانا سعد صاحب ابھی گئے تھے اس میں وہ بھی ہم کو تھوڑا بتائیں کہ کس طرح انہوں نے جا کے دعوت پیش کری اور کس طرح اچھا اچھا, جی جزاک اللہ. وہ جو ہے گشت میں گئے تھے تو وہ تو مولانا سعد صاحب بتائیں گے آپ کو. جی ابھی ہمارا الحمدللہ یہاں پر بھوج میں ہریانہ میں ہم لوگوں کا 3 دن کا ایک پروگرام چل رہا ہے. اس میں صبح میں دروس ہوتے ہیں, شام میں گشتوں کے لیے نکلتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 3 ساتھی ہیں. ہمارے تلمیذ الرحمان صاحب ایک دعوتی بہت بڑے ساتھی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بھی اور یہاں پر ناگالینڈ وغیرہ میں بھی بہت دعوتی سفر کیے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ہمارے دائی ساتھی ہیں دائی نیّر بھائی, اور ایک ہمارے ساتھ مولانا دلشاد صاحب ہیں. ہم لوگ یہاں پر نوح میں ایک جگہ ہے ارائیلی پہاڑ, اس کے بنیاد میں پہاڑ کے نیچے جو ہے ایک بہت بڑا مندر ہے. اس مندر کے پجاری جو ہیں وہ تقریباً 28-29 سال سے یہاں پر
मंदिर में रहते हैं उनसे हम लोग मुलाकात करने गए। मुलाकात करने जाने में इब्तिदाई तौर पे जब हम मंदिर में घुसे तो पंडित जी ने हमें कहा कि आप दूसरी तरफ से जाइए। तो वो समझ लगे कि हम लोग पहाड़ की तरफ जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी ने, हम जब पहाड़ की तरफ गए तो हम फिर वापस आए और आके हमने कहा पंडित जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन फिर भी ये है कि हम वहाँ पर खड़े रहे और फिर उसके बाद एक दो साथी आए, उन्होंने कहा भाई आप क्यों आए हैं? हमने कहा हम तो पंडित जी के लिए सेब लेकर आए हैं, वो सेब देना चाहते हैं। तो उसके बाद वो पंडित जी आए कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा समय बहुत कीमती है। और मैंने कहा हम आपका समय नहीं लेंगे, आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। उसके बाद वो दूसरे साथी कुर्सी वगैरह ले आए और उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटा उन पंडित जी के पास बैठे। उनकी उम्र तकरीबन 82 साल है, 28-29 साल से वो यहाँ पर बेचारे अपने आप को कर रहे हैं। उनकी बातों का कुल खुलासा ये था कि वो ये चाह रहे थे कि भाई मैं जो हूँ उस मालिक में डूबना चाहता हूँ। तो मैंने हल्का सा उनके सामने तारुफ कराया, फिर हमारे दाई नैयर साहब ने भी तारुफ कराया, लेकिन वो किसी तरह से बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो दाई जो हिकमत को अपनाता है, तो वहाँ पर हमने कहा ठीक है आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर दुआ कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ पर दुआ कर लें। दुआ की तो हमारे दाई नैयर साहब ने जो बुका उस सऊत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावती साथियों में हमारे दाई नैयर साहब जो हैं वो अल्लाह के शुक्र से जिसको कहते हैं क्रिया उजारी के साथ उन्होंने वहाँ पर दुआ की और उस दुआ में हमने उनके लिए भी और अपने लिए भी सबके लिए हिदायत की दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है उनका दिल नर्म हुआ और इधर जो है हुआ ये कि वो पंडित जी तो नहीं माइल हुए, लेकिन 2 साथी और थे। उनमें से एक साथी ने बाकायदा से पूछा कि भाई मुझे ये परेशानी है। एक दूसरे साथी तिलमीज़ुर रहमान साहब ने उनसे बात की और उन्होंने अलग से उनसे बात करके वहाँ पे कलीमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। जब भी हम किसी के बारे में सुने फलां ने कलीमा पढ़ा तो हमें जो है ये फौरन ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि अनक़ज़हु मिनन नार। तो हम तमाम साथी ये पढ़े। उसके बाद वो साथी जो है इस कदर हमसे मुतारिफ हो गए और हमसे मोहब्बत करने लगे तो कहने लगे मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। दरअसल हमारा यहाँ पे कैंप चल रहा है, ये तो हमारे लिए भी हिकमत के भी मुनाफी था कि हम उनको अपने साथ अभी ले आते, लेकिन क्योंकि अभी तकरीबन 4-5 महीने के बाद पहली मरतबा ये जमात हमारी 3 दिन की निकली है, तो हम उनको लेके तो नहीं आए, लेकिन कल वो इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कल भी तकरीबन 12 से साथियों की जमात बनी और आज भी तकरीबन जिसको कहते हैं कि 8-10 साथियों की जमात बनी है। अलग अलग जगहों पे साथी गए हैं, अभी मगरिब बाद इंशाल्लाह वहाँ पर कारगुजारी भी होगी। इसी तरह से हम भी मुलाकात कर सकते हैं। बात करने में वही बात है कि हमने सबसे पहले जाने के बाद जो है उनसे वही ताल्लुकात, तौहीद, रिसालत, आखिरत और फिर उसके बाद शहादत हक की गवाही देने के लिए उनको आमादा किया। यही गुफ्तगू उनके साथ थी। पंडित जी ने चाय पिलवाई, सेब खिलवाए और फिर उसके साथ साथ हमसे बात भी करी। जज़ाकुमुल्लाह बहन, ये हमारी बहन है भोपाल से, इन्होंने ये सवाल किया था। और जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अपना राइज हैंड करें अगर कोई साथी सवाल करना चाहते हैं। एक दरख्वास्त ये है कि आप हजरात भी जो है देखिए माशाल्लाह मुस्तकिल हमारे कैंपों में भी शरीक हो रहे हैं। अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके जो है वो अपने पास जिन साथियों को किताबों की ज़रूरत हो वो मेरे से पर्सनल पे रब्ता करें। अभी हमारी एक बहन है फिरदौस खान MP से, उन्होंने माशाल्लाह 100 किताबें मंगाई। अब अभी हमारे एक साथी हैं हैदराबाद से याकूब भाई, उन्होंने भी 100 किताबें मंगाई। तो आप अपने अपने इलाकों में किताबें मंगा के काम शुरू कर दें। काम जो शुरू करना है इंशाअल्लाह यही काम बदलेंगे, हालात बदलेंगे और तमाम चीजें बदलेंगी। ठीक है जी। मुफ्ती साहब आपके यहाँ पे क्या हालात हैं, काम की क्या तरतीब चल रही है अभी फिलहाल? जी जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बिहार में लॉकडाउन के ज़माने में हम लोगों ने ऑनलाइन 2 कैंप लगाया है, एक हफ्ते का, दूसरा 10 दिन का। और फिर उसके बाद अपने तौर पर चूंकि उमूमी तौर पे मुलाकात करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसके लिए हुआ मशवरे में कि भाई जिनके जो ताल्लुकात में है पहले से, इनके राब्ते में, उनसे मुलाकात की जाए। चुनांचे हमारे अहबाब ने जिनसे ताल्लुकात थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की, उनको दावत दिया। इसके अलावा जो है मशवरे में ये बात हमारे आई थी कि लॉकडाउन के ज़माने में मास्क तस्लीम किया जाए,
اور پھر کرونا وائرس کے تعلق سے مختصر میں تعارف کرا کے پھر ان سے بات کی جائے. تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی الحمدللہ ہمارے اباؤں نے کبھی ماسک کو لے کر، کبھی اگر اللہ نے کسی کو سہولت دی تو چھوٹا چھوٹا پیکیج بنا کر اور پھر برادران وطن کے پاس گئے اور ان کو پیکیج دیا، یعنی چاول، دال، آٹا، اس طریقے سے 10-12 kg کا. اور پھر ان کو دینے کے بعد جہاں ان کے سامنے حالات پہ گفتگو کیا، وہیں الحمدللہ توحید رسالت آخرت کو پیش کیا. بہرکیف ابھی جو کچھ کام ہوا ہے اس سے بھی یہ بات خوب اچھی طرح سے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنے سارے حالات خراب ہونے کے باوجود، یعنی بظاہر جو دکھ رہا ہے، لوگ سننے کو اور ماننے کو اور محبت کے اظہار کرنے کو ابھی بھی لوگ تیار ہیں الحمدللہ. اس لیے اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مزید حالات ہمارے اوپر نہ آئے اور اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے، اللہ کی جانب سے خیر کے فیصلے ہوں، تو ہمیں اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتے رہنا ہے الحمدللہ. ابھی ہم انشاءاللہ لوگوں کی بس انشاءاللہ. انفرادی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ انفرادی طور پر جن کو جہاں موقع ملتا ہے جس بہانے سے صحیح ان سے ملاقات کرتے ہیں اور حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر ان کے سامنے توحید رسالت آخرت کی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ابھی ہمارے ساتھ اس کیمپ کے خاص بات تقریباً 13 سے لے کے 14 تک، یعنی وہ ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت محمد شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اور یہ کیمپ جو منعقد کیا گیا ہے انہی کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل کسی وقت میں اگر میرا موقع ہوا تو میں ایک زوم پر جو ہے صرف اس عنوان پر کہ جو مہاجرین ساتھی ہیں ان سے آپ کی بالمشافہ ملاقات کراؤں گا. اگر آپ حضرات تیار ہوں تو میرے نمبر پر مجھے رابطہ کریں مجھ سے. کل انشاءاللہ حضرت والا بھی تشریف لانے والے ہیں ہمارے اس کیمپ میں، تو انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے وہ پروگرام بھی آن لائن ہو جائے. اور آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے کام کیجئے. ہمارے حضرت ابھی پرسوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں صرف جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے، دعوت خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. شیطان ہماری جرأتوں پہ حملہ کر رہا ہے، ورنہ الحمدللہ دعوت کے لیے حالات بالکل سازگار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتی صاحب دعا درخواست کرتا ہوں کہ دعا پڑھ لیں اور تمام ساتھی کو. سبحان اللہ وبحمدہ. جی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں کوئی بہن؟ جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بھائی اصل میں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک مطلب جو صحیح طریقہ ہے اس کے میں بالکل اس کو پکڑ نہیں پائی ہوں. کیا ہوتا ہے کہ خود ہی لوگ ہمارے آفس میں اس طرح کی باتیں شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ سناتن دھرم کو لے کر چلتے ہیں، مطلب زیادہ تر ٹانگ کھینچنے کو اس سے ہی کرتے ہیں سمجھ لیجیے. وہ بس اس طرح سے ٹاپک شروع کر دیتے ہیں ایک دم کہ سناتن ہمارا جو ہے وہی مین ہے، اور ایک مولانا مان بھی چکے ہیں اس بات کو. تو میں بھی پھر وہیں سے بات شروع کرتی ہوں کہ ہاں آپ بالکل قریب ہیں اس بات کے، بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ دیکھیے سناتن دھرم میں مورتی پوجا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ بحث پہ اتر آتی ہے وہ بات کہ وہ کیونکہ وہ تو ظاہر ہے شروع سے اپنے چیز میں کنفرم ہوتے ہیں اور اسی ٹیکے ویکے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور وہ شروع اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کی ٹانگ کھینچیں کہیں نہ کہیں سے. تو وہ بس اپنا لے کے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا شروع سے، اور ہم جیسے اگر بولتے بھی ہیں کہ مورتی پوجا نہیں ہے تو اس بات کو آپس میں کنفرم کرتے ہیں کہ کیوں مورتی پوجا نہیں ہے اپنے، مطلب مورتی پوجا بھی اور سب چیزیں اور بہودیوواد بھی ہے. یعنی ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. ان کو سناتن دھرم بھی صحیح لگتا ہے کہ یہی آدی دھرم ہے، یہی شروع سے ہے، اور بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں فائنلی کنکلوژن کہ قرآن بھی انہوں نے جو ہے اسی سے نکلا ہے، اور مطلب نکلا ہے یعنی نکال لیا قرآن. اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ اتاری ایشور نے انتم کتاب ہے، تو سب کو مزاحیہ طور پہ لیتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بھی یہ سب، تو ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے وہ ہے، اور اسلام بھی مطلب بہت سی شاخائیں نکلی بعد میں، اسلام بھی اسی طرح نکل گیا، قرآن بھی اسی طرح نکل گیا. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تو ہم توحید رسالت آخرت بتاتے ہیں تو وہ ایک کہانی کے طور پہ، ایک مذاق کے طور پہ سنتے ہیں، اور فائنلی ہوتا ہے کہ بھاگنے لگتے ہیں ایک دو لوگ جو آزو بازو کے ہوتے ہیں. جس نے بات چھیڑی ہو تو بعد میں باہر بھاگتا ہے، لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے چھڑانے لگتے ہیں کہ بس 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 کرو بس کرو. ان کا مطلب ہوتا ہے میں شروع ہو گئی ہوں تو جیسے اب میں اسٹاپ نہیں ہوں گی، یا میں تھوڑا اپنی بات کو منوا رہی ہوں زبردستی، ایسا کچھ فیل کرا کے، اور بس بس بند کرو، اب نہیں سننا اب نہیں سننا. مطلب ان کو یہ ہے کہ سننا ہی نہیں ہوتا، مذاق کے طور پہ لینے لگتے ہیں. تو ہمارے یہ ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتا کس طرح دعوت دی جائے، کیا کیا جائے. بہن یہ کوئی نئی بات آپ کے ساتھ نہیں، ہر دائی جب شروع میں دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی مسائل آتے ہیں.
اور یہ مسائل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے تو ایک سنت تازہ ہوتی چلی جا رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان دعوت میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ یوں ہی کہا کرتے تھے. یہی تمام اعتراضات آج آپ کے سامنے ہو رہے ہیں کہ وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو قصہ کہانیاں آپ بیان کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کو اور نصارہ کو لے کر آیا کرتے تھے کہ محمد سے یہ سوال کرو، اور کہ اصحاب کہف کون تھے، محمد سے پوچھو روح کیا ہے، محمد سے پوچھو کہ فلاں چیز کیا تھی. اس طرح سے وہ سوال کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں اس کے جواب دیا کرتے تھے. تو آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں کہ جو بھی وہ سوال کرتے ہیں وہ تمام سوالات لکھ لیں، اور قرآنی اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یا ہمارے دعوتی ساتھی آپ کو پرسنل پر یا کسی وقت میں جوابات دے دیں گے. انشاءاللہ ہم ایک سیشن باقاعدہ سے رکھتے ہیں سوالات و جوابات کا، اس میں بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. دوسری خاص بات یہ کہ بہن آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہدایت ہمارے ذمہ ہے. نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے بتانا، ہمارا کام ہے کہتے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فرعون، جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اس کے پاس تقریباً 3000 مرتبہ اس کے پاس دعوت لے کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہ ہوئے. تو ہم بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں. اور یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے وقت یہ کہتے ہیں کسی طرح سے کنکلوڈ کرو، کسی طرح سے ختم کرو. یہ کامیابی کی آپ کی بات ہے. آپ دعوت دیتی رہیں، لیکن بس اس میں خیال یہ رہے کہ ہماری دعوت اقرب الی سنہ ہوتی چلی جائے، طریقہ نبوی کے مطابق ہوتی چلی جائے، قرآن کے طریق کے مطابق ہوتی چلی جائے. اور اللہ سے مانگیے، اللہ سے تاثیر بھی مانگیے، ذکر بھی کیجیے، تہجد کی نماز بھی پڑھیے. اور پھر یہ یقین رکھیے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف پہنچانا ہے. ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم ہدایت جی نہیں جی دے سکتے ہو، ہدایت تو اللہ دے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جی، نماز کا مگر وقت پھر بھی بھی ہو یہ جا رہا ہے. شارٹ آپ یہ تھوڑا بتا دیتے کہ جیسے وہ ادھر ادھر کی باتیں یا سناتن دھرم کی کر رہے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ اپنی ایسے کیسے، مطلب کچھ ایسی حکمت کی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کیسے اپنی بات کو اوپر رکھیں، رسالت توحید کو ایک دم بالکل ایسے کریں کہ وہ سب بھول کے اس بات کو سننے لگے. جی. تو اس میں بس یہ کہ وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی شاید درس میں بھی بتایا تھا، یہ اس وقت بھی اور مستقل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. شیطان ادھر کوشش کرتا ہے، ادھر دائی کوشش کرتا ہے. ہم اصول دین اور اصول دعوت پہ جمے رہیں، فروع دین فروع دعوت پہ نہ جائیں. جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک، اور یہ ایک دل میں یہ خیال نہ رہے کہ ہم اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں، اسلام ان کا بھی ہے. یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنا اسلام پیش کریں. نہیں، اسلام ان کا بھی ہے. بس فرق یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے دائی بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ بیچارے مدعو بن گئے ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں. انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. بالخصوص کوئی طریق تو ایسا نہیں. دعوت کا کام اصل حکمت ہے، اور حکمت جو ہے موقع شناسی کا نام ہوتا ہے، وقت شناسی کا نام ہوتا ہے. کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس وقت اس چیز کو اتنا استعمال کر لینا، یہ حکمت ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کے سوال میں انشاءاللہ مجھے فون کر لیجیے گا، میں اور بات کروں گا. ابھی بہت سے ساتھی وقت بھی ہو رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب جزاک بہت اللہ. بہت جی شکریہ. ٹھیک، جزاک سبحان اللہ. اللہ بحمدہ، سبحان سبحانک اللہ اللہم سبحانک وبحمدک، اللہ ونشهد ان لا اله اشهد ان الا لا انت الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.